ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے 2 کام ایسے کیے جس پہ ہمیشہ ہمیں فخر رہا ہے، اور ہم نے حالانکہ اس 2 کاموں کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں برداشت کیں اور بہت سے مصائب کا سامنا کیا، لیکن ہم نے ان 2 کاموں کو چھوڑا نہیں، اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور انہی 2 کاموں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں کیا، بلکہ ہم نے کچھ فائدہ لیا ہے اس لائف سے، اور اپنے سے آنے والی جنریشنز، بعد میں آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ جو ہے نا قابل تقلید کوئی چیز ہم نے چھوڑی ہے جس کو وہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اور یہی ہیروئزم کا راستہ ہے۔ اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ کبھی شرمندگی نہیں ہے۔ تو اور یہ جو 2 کام ہیں وہ فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں کہ یہ 2 عشق ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے، اور وہ 2 عشق جو ہیں نا، وہ ایک تو عشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے ہم نے کیا، اور اس پہ ہمیں فخر ہے، اس پہ ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے کہ ہم نے اپنے محبوب سے یا دوسرے معنی میں کہ انسان سے محبت کی۔ اور جیسے کہ ان کا شعر ہے کہ وہ جو ہے نا، ہم پر تمہارے عشق کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، کہ آپ کا عشق جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک اکرام ہے، یہ ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ اور دوسرا عشق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اپنے جو ہے نا لیلائے وطن سے، اپنے وطن سے ہم نے عشق کیا، اپنی جو ہے نا سرزمین سے، پاک سرزمین سے ہم نے عشق کیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں آج فیض صاحب کی اس نظم کو، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ 2 عشق، اور ان کی جو ہے نا بہترین جو نظمیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے 2 عشق، دست صبا مجموعہ کلام کی نظم ہے یہ۔ تو فیصل فرماتے ہیں، تازہ ہے ابھی یاد میں ساقی گلفام، کہ ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ ہم نے جو عشق کیا، پہلا وہ عشق بتائیں گے انسان سے، اپنے محبوب سے نا۔ تازہ ہے ابھی یاد میں ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، کہ جب اپنے محبوب سے ہماری ملاقات ہوتی تھی اور ہم انہیں دیکھتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے ایک ساتھ۔ تازہ ہے ابھی یاد میں ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سکلتی ہوئی دیدار کی ساتھ، جب ہم انہیں دیکھتے تھے، وہ پھول سکلتی ہوئی دیدار کی ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کے لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ، کہ جب ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ ہمارے نصیب کا جو ہے نا وہ نصیب جاگ اٹھے ہیں ہمارے۔ امید کے لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، کہ اب جو ہے نا ہجر گزر گیا، اب ملاپ ہو گیا، مل گئے ہم اپنے محبوب سے، اور ہم باتیں کریں گے۔ امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، کہ اب جو ہے نا ہم انہیں دیکھیں گے۔ اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہینا کی، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہینا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اب پھر یہ تو وصال کی بات ہو رہی تھی نا، کہ محبوب سے ملنے کی بات ہو رہی تھی، اب کہتا ہے کہ ہجر کے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں نا، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جاں میں فغاں بھول گئی ہے، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے۔
کہ وہی ہجری ہے، جدائی ہے، رات بھی جو ہے نا ہجر میں جدائی میں گزاری، اور دن کو بھی وہی حال ہے، کوئی امید نہیں ہے ملنے کی. اور تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں. آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں. اور اب دوسرا عشق جو کہ لیلائے وطن سے ہے، اب اس کا ذکر کریں گے فیض صاحب. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، آہا چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں. ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا. کہ وطن کو بھی اسی طرح کبھی ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، تو اس سے بھی دل لگا کے نا اور سچ مچ کا عشق کیا. لیلائے وطن سے بھی پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، اور جو فرائض آتے تھے جو اس کی عشق اور محبت کی وجہ سے ہم پہ لاگو ہو رہے تھے، وہ سارے تقاضے ہم نے پورے کیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجالا ہر ایک غم کو سنوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی. کہ ہم نے جو ہے نا کبھی اپنے جو ہے نا اپنی راحت کا اور اپنے آرام کا خیال نہیں کیا. جب ہم نے واسطہن کو چاہا اور اس سے محبت کی، تو جیسے کہ ہم نے محبوب کو چاہا، تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں جو ہے نا سکون ہو اور خوشی ہو اور آرام ہو. نہیں، ہم نے وطن کی خاطر اور محبوب کی خاطر اور ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اچھا بنانے کے لیے اور اس کی جو ہے نا خیر و عافیت کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی. تو واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. کہ ہم نے یہ مصلحتوں کا ہم شکار نہیں ہوئے گے یار، ہمیں ایسی نہ ہو تکلیف ہوگی تو ہم جو ہے نا وطن سے عشق نہیں کریں گے اور یا اپنے محبوب سے عشق نہیں کریں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ محبت کرنے والوں کو تکلیفیں ملتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جب جیسے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا کہ اس راہ میں پھر ہمیں بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. جیسے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ. کبھی جو ہے نا ہم قید میں اور کبھی رسوا سر بازار، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر. گرجے ہیں کہ ہمارے پہ بڑے غصہ ہوئے ہیں نا شیخ صاحب، اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار. اور اپنے دربار میں اور اپنے جو اقتدار کے نشے میں جو حاکم ہیں نا، حاکم وقت ہیں اور عامر ہیں، وہ بھی ہم پہ بہت جو ہے نا برسے ہیں اور کڑکے ہیں اور ہمیں جو ہے نا بڑی سزائیں دینے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں اور حکم دیے ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اپنے اور غیر سب نے جو ہے نا ہمیں برا بلا کہا اور ہمیں جو ہے نا تانے دیے اور ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی. کسی نے بھی جو ہے نا وہ جو اپنی کسر نہیں چھوڑی ہمیں جو ہے نا تکلیف اور اذیت دینے میں ان دو عشق کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا ڈٹے رہے اور اپنا عشق پہ قائم رہے، دونوں عشق پہ. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل. آئے ہائے ہائے، یہ جو آخری اس کا وہ ہے کہ اس عشق پہ بھی اور نہ اس عشق پہ، نہ وطن سے عشق پہ اور نہ ہی محبوب انسان سے عشق پہ نا کیا ہے، نادم ہے
یہ دل، کہ اس دل میں جو ہے نا بہت سے داغ ہیں، بہت سی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہیں، بہت سے زخم ہمیں ملے، لیکن اس دل پہ یہ زخم اور اس کا نشان نہیں ہے شرمندگی کا. ہمیں شرمندگی نہیں ہے بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے انسان سے، اپنے محبوب سے محبت کی اور ہم نے اپنے وطن سے بھی محبت کی. تو اس عشق، نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. لو یو. فیض احمد فیض دا گریٹ.